جو عورتیں وزن کم کرنا چاہتی ہیں، چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی ختم ہوتی ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے بھی کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 3 سے 4 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، وزن بھی کم ہوگا، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچوں والی چیزیں استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ بچوں کی دیسی گھی سے مالش کرنے سے بچوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور کمزوری ختم ہوتی ہے۔ جن کو بھولنے کی بیماری ہو وہ دار چینی چبایا کریں، اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں، اس سے جلد پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گلے میں درد ہو تو شکر اور ہلدی 1 چمچ ملا کر پھانک لیں، ساتھ میں نیم گرم دودھ پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ کمر کا درد دور کرنا چاہتے ہو تو روٹی کو چبا کر کھایا کرو۔ تربوز کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوتا۔ بھولنے کا مسئلہ ہو، یادداشت کی کمزوری ہو، دودھ میں بادام اور کھجوریں ڈال کر کھایا کرو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے سے تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر کم سنائی دینے میں رکاوٹ ہو تو کانوں کو اچھی طرح صاف کر کے نیم گرم ناریل کا تیل 1 قطرہ کانوں میں ڈال دو۔ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھ لینے سے چھینکیں آنا رک جاتی ہیں۔ اگر جسم میں جلن ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ مٹی کے کٹورے میں بادام پیس کر پمپلز پر لگائیں، پمپلز اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ حافظہ اور نظر کی کمزوری کا خاتمہ کرنا ہے تو رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر چھلکوں سمیت کھا لیں۔ اگر آپ کو سونے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے اپنی آنکھوں کو جھپکائیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ سوتے وقت پیٹ کے نیچے ایک چھوٹا تکیہ رکھنے سے سارا دن کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جوڑوں کے درد کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس کر اس کا رس لگائیں۔ پیاز کا رس پینے سے چھاتی کی بلغم صاف ہو جائے گی۔ دن میں 2 بار سبز چائے پینے سے بدن کے فاضل پانی کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک ہو جاتی ہیں اور معدہ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ زیادہ مسالے کھانے سے الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر پریشانی کے اسباب موجود ہوں تو خوش رہنے کی وجوہات بھی تلاش کی جا سکتی ہیں۔ نہانے سے قبل پانی میں 1 چمچ نمک شامل کر کے نہاؤ، خارش نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیجیے، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور قدر کرنے والے کم لوگ ملتے ہیں۔ شوگر کے مریض کچی بھنڈی کو پانی میں ڈبو کر اس کا پانی پیا کریں،
شوگر ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، آپ کے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجوریں اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے، خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لیں، خون بہنا فوری بند ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد انسانی جسم آرام مانگتا ہے۔ دودھ میں پودینہ ڈال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس سے جوڑ ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت اپنے چہرے پر چقندر مسل لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سانولے رنگ کی عورتیں ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں، جیسا کہ سبزیاں اور دالیں۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر پئیں، چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اجوائن پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ آنکھوں پر عجوہ کھجور کا چھلکا مسل لینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اجوائن پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے، بواسیر کے لیے مفید ہے۔ سونف یادداشت کو بہتر بناتی ہے، افسردگی دور کرتی ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح کیا کرو۔ اچھے اخلاق والے اور میٹھا بولنے والوں سے خود بخود محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی دولت ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، جیسے سونے کو ویران جگہوں پر چھپانے کے لیے دفن کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے بادلوں کی چھاؤں آنی جانی ہے۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کی تھکن کو دور کرتا ہے۔ سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خسخاس پی لیا کریں۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ کچے ناریل کا جوس پیو، جسم کی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے تو کیڑے مکوڑے اور مکھیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر 1 سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوتی۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ تم اللہ سے مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی
اور بے توجہی سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ کریلے کی سبزی کو کھایا کریں۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ اسے فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ ہونے کی علامت ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ روزانہ نہار منہ گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں اور جسم میں اکڑن ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم میں گرمی سے بچ جاؤ گے۔ کپڑوں پر داغ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بدن کی نس نس میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ آپ کے جسم میں بے بہا طاقت بڑھ جائے گی۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگاؤ، دانت سفید ہو جائیں گے۔ جو عورتیں گیس کی آگ پر کھانا بناتی ہیں ان کو سانس کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے بدن کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھجور کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ کدو کا استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دماغ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی کے 3 گلاس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت برداشت نہیں کرتا وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ سفید زیرہ بھون کر کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اگر بڑھاپا آنے لگے تو ناشپاتی کا جوس نکال کر پینا شروع کر دیں۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ شام کے وقت میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ شام کو میٹھی چیزیں کھانے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر جھریوں کی سب سے بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شعاعیں ہیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنے کے لیے پیاز کو جلا کر اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں، زخم کی سوجن دور ہو جائے گی۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کر لینے سے گیس کی بو نہیں آتی۔ گیس کی شکایت ہو تو پیدل چلنے سے کمی ہو جاتی ہے۔ شام کو چاول زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کرنے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے میتھی دانہ اور کلونجی کا روزانہ استعمال کریں، اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو کیلا اور دہی ایک ساتھ کھا لیں۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے
ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پایا کہ اللہ کافی ہے۔ لسی میں گاجر ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھانا چاہیے۔ لیموں کے چھلکے روزانہ نہار منہ چبانے سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانے میں ہری مرچ ضرور شامل کیا کرو، یہ سانس کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کام کی زیادتی سے بہت زیادہ تھکن ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ جو روزانہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ کھانے کے بعد کلونجی کھانے سے حافظہ کمزور نہیں ہوتا۔ ککر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے وہم کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ جو عورتیں وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو وہ سونف میں بڑی الائچی اور کلونجی ملا کر اس کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں، بہت جلدی وزن کم ہوگا۔ ملٹھی اور گڑ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کامتے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ کھجوریں کھائیں، چند دنوں میں صحت بحال ہو جائے گی۔ اگر بلغم کی شکایت ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے بلغم کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ خشک کھانسی ہو تو نیم گرم شہد کھانے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جائیں، صبح تک درد ختم ہو جائے گا۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ۔ بھوکا سو جانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ 1 گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ زیادہ دولت کی لالچ نہ کرو، دنیا اور صحت تھوڑی ہی آمدنی پر قائم رہ سکتی ہے۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ جو بندہ اپنا وقت رائیگان نہیں کرتا اس کی خواہشات اس کے قابو میں رہتی ہیں، اور جس کی خواہشات قابو میں رہتی ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ 1 کھانے کا چمچ نیم گرم شہد لے کر اس میں 1/4 چمچ دار چینی مکس کر لیں۔ روزانہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ پی لیں۔ پرانی سے پرانی بلغم ختم ہوتی ہیں اور اس سے ٹھنڈ بھی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لونگ 2 عدد، دار چینی آدھا انچ کا ٹکڑا، ادرک 1 چنے کے دانے کے برابر، 1 کپ ابلا ہوا پانی، ان تینوں چیزوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر ڈانپ دیں۔ 5 منٹ کے بعد چھان کر اس کو پی لیں۔ دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈال کر اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر کے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے پی لیں۔ اس کے اوپر لیموں نچوڑ کر پینا
زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا، وزن بھی کم ہونے لگے گا، جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ زیتون کے بے شمار فوائد ہیں۔ روغن زیتون کھاؤ اور اس کو جسم پر لگاؤ، کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بے حد فائدے ہوتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے زیتون کا تیل بے حد مفید ہے۔ چہرے کا روکھا پن اور دانے کو ختم کرتا ہے، بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔